بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب المدنی ہے۔ اصل علاقہ جو ہمارا ضلع راجن پور ڈویژن ڈیرہ غازی خان ہے۔ دارالعلوم کبیر والا ضلع خانوال میں 2001 میں دورہ حدیث کیا تھا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ ہمارے شیخ الحدیث سے ان کے آخری کلاس کے اندر اللہ نے مجھے بھی ان سے فیض لینے کا شرف بخشا تھا، اور اس ٹائم الحمدللہ میرے ساتھی جو ہیں وہ دارالعلوم میں مدرس ہیں، مولانا خلیل جھنگوی صاحب۔ تو 2001 کے دورہ حدیث کے بعد اپنے ہی علاقے راجن پور شہر کے اندر جامع مسجد فلاح ملت ٹھیڑی کالونی کے اندر اللہ نے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2006 تک راجن پور شہر مسجد میں دین کا کام کرنے کے بعد 2006 کے آخر میں ضلع خانوال میں جامع مسجد رحمانیہ کے اندر اللہ نے دین کے کام کرنے کا موقع دیا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے شروع سے ہی مسلک حق کی پہچان دی تھی۔ میرے والد محترم مولانا عبداللہ غفاری صاحب رحمہ اللہ علیہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، قاسم علوم کے فاضل تھے، اور عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ شوج آباد والوں کے مرید بھی تھے۔ بڑے باصلاحیت اور باعمل عالم دین تھے۔ ان کی صحبت، ان کی تربیت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی حق مسلک علماء دیوبند کا ساتھ اور ان کا سایہ نصیب فرمایا تھا۔ تو 2006 سے خانوال کے اندر مستقل کام کرنے کے بعد 2012 کے اندر جب میرے اوپر ظلمات کے بادل چھانے لگے، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کی طرف سے گمراہی کے کوئی ایسے اسباب ہوتے ہیں، تو میرے سامنے جب ظلم اندھیروں کے بادل چھاتے ہوئے گمراہی میرے سامنے آنا شروع ہوئی، تو بظاہر گمراہی نہیں لگتی تھی، بظاہر بڑے خوبصورت ڈیزائن میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی چمک دھمک کے ساتھ میرے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور پیش کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے اوپر لیبل جو لگا ہوتا، جیسے ایک چیز بیچنے والا سودا بیچتا ہے، اوپر لیبل لگاتا ہے روح افزا کا، اور لیبل کو دیکھ کر بعض دفعہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اندر چاہے شراب ہو یا پیشاب ہو۔ تو جب میرے سامنے گمراہی آئی تو لیبل لگا ہوا تھا قرآن و حدیث کا، اور یہ ایسا لیبل ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر بندہ اس کا اعتراف کرتا ہے، منکر نہیں ہوتا، اور اتباع رسول کا لیبل، اور ایسا لیبل، اس کو ایسا لبادہ اوڑا گیا کہ جب پیش کیا جاتا ہے تو شاید میرے جیسے کلم علم بندے تو اس دھوکے کے اندر، دجل کے اندر پھنس کر قدموں سے پھسل جاتے ہیں۔ اور یقین کرو اگر ایک عام جاہل بندے کی بات ہو پھر تو ہے، بڑے بڑے علماء کی تحریریں، بڑے بڑے علماء کی تصانیف، بڑے بڑے علماء کے بیانات میرے سامنے پیش کیے گئے کہ مولوی صاحب دیکھو یہ حق مسلک ہے، اسی کے اوپر آ جائیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایسی دلائل پیش کرنے کے دیکھو اللہ نے دو ہاتھ بنائے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے، تیسرا ہاتھ بھی نہیں ہے، تیسری چیز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال خدا کے کرنے ایسے شیطان ایسا حاوی ہوا کہ ان کے دجل، فریب، دھوکے اور مکاریوں کے اندر پھنس کے اللہ نے کوئی ایسا دماغ کے اوپر پردہ ڈالا، اکابرین کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، اکابرین کے بارے میں بدگمانی ایسی پیدا ہوئی، مجھے ان کا دجل سمجھ بھی نہ آیا اور ان کے دجل کے اندر میں پھنس گیا۔ تو 2012 کے 9ویں مہینے کی 1 تاریخ کو سلطان شاہ نقوی صاحب کی سرپرستی کے اندر سیالکوٹ کے قریب کوئی بنگلے کے اوپر مسلک اہل حدیث کو حق سمجھتے ہوئے حق کا اعلان کیا تھا کہ میں مسلک اہل حدیث کو حق سمجھتا ہوں،
اور اس ٹائم مجھے دل میں یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے حق دے دیا. لیکن اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جب تک رشتہ ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا. جب رشتہ ہو کے بندہ ان کے گھر میں چلا جاتا ہے نا, پھر وہاں کی باتیں کھلتی ہیں بھی یہاں کیا تھا. جب 12ویں مہینے کی 9ویں تاریخ کو میں نے اعلان کر دیا, دلی اور ذہنی طور پر مطمئن تھا بھی چلو اب میں قرآن اور حدیث کے دائرے میں آ گیا ہوں, اب میری ہر طرف سے جان چھوٹ گئی. اور خانوال کے اندر اس ٹائم میں تھا. خانوال کے بعد اعلان کرنے کے بعد ساتھ ہی خانوال کے علاقہ پیروال ہے, وہاں جامع مسجد مرکزی بلال اہل حدیث کے اندر مجھے وہاں خطابت کے فرائض سونپے گئے. مرکزی جمعیت علماء اہل حدیث کی وہ مسجد ہے, تو وہاں پھر میں نے تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینے امامت خطابت کی ہے. اب جہاں کے علماء کی تربیت کے تحت جو میں نے یہاں پڑھایا ہے, تو اب یہاں کے مسائل, یہاں کے عقائد مجھے سکھائے گئے. تو سکھانے کے بعد 1.5 مہینے بعد میں اپنے علاقہ راجن پور کے اندر چلا گیا کہ وہاں ساتھیوں نے بلایا بھی آپ یہاں آ جائیں, ہم آپ کو مسجد دیتے ہیں. تو یہاں ایک مسائل میں یہ بھی سکھایا گیا بھی یہ بیعت کرنا شرک ہے, یہ ورد و وظیفے یہ فلاں یہ بدعت ہیں, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. کفر کے مسئلے تو آسان ہے نا کفر کے لگانے, یہ چیز شرک ہے. 1.5 مہینے بعد میں راجن پور چلا گیا. راجن پور والے ساتھی بڑے خوش ہوئے, غربا اہل حدیث والے. تو انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ عالم ہیں, آپ آ گئے ہماری مسجد میں, ہم آپ کو فرائض دیتے ہیں خدمت کے, لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں وہاں کراچی کے اندر, ہمارے پیر ہیں عبد الرحمان صاحب, ان کی بیعت کریں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار بیعت کو خانوال والے تو شرک کہتے تھے, اب یہ اہل حدیث ہو کے مجھے کہتے ہیں بھی بیعت کرنے کے پھر ہم آپ کو جماعت میں داخل کریں گے. تو اس بات سے میں بڑا پریشان ہوا. پھر تعویذات کے بارے میں خانوال والے مرکزی والے کہتے ہیں یہ شرک ہے, لیکن وہاں راجن پور والے غربا والے کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے, خلاف سنت ہے. تو ایسی چیزیں دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا. تو بہرحال وہاں 1.5 مہینہ رہا راجن پور. پھر میں چلا گیا سندھ کے اندر جامعہ رحمانیہ مسجد جیمس آباد ضلع میرپور خاص کے علاقے میں. 1 فروری کو میں وہاں مسجد میں مستقل امامت خطابت ہوئی. وہاں جا کر میں نے اور چیزیں دیکھی ہیں جو بالکل پورے پنجاب سے بھی مختلف قسم کی تھیں. وہاں کے بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ علیہ کا قیاس ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا, اور جب فوتگی ہو جائے 3 دن بیٹھ کے دعا مانگو, یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں ہر بندہ تو مجتہد ہے. ایک ساتھی نے وہاں متولی فوت ہوئے تو انہوں نے 3 دن دعا مانگے. تو میں بڑا حیران ہوا بھائی یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث میں آیا ہے. کون سی حدیث میں آیا؟ خانوال والے تو مجھے کہتے ہیں یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. یہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آپ کو کہا نا دعا مانگو, دعا مانگ لو, تو حدیث میں آ گیا. میں بھی خاموش, میں کہ سبحان اللہ یہ تیرا اجتہاد ہے. اگر تیرا اجتہاد یہی ہے تو امام ابو حنیفہ سے سوائے بغض کے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک جنازہ ہوا, جنازے میں ایک عالم کہہ رہا ہے جس کو دعائیں یاد نہیں ہے وہ پیچھے سے نا آمین کہتا رہے. میں دعائیں پڑھوں گا پیچھے سے آمین کہتا رہے. اور اسی میدان اسی گراؤنڈ کے اندر دوسرا عالم اہل حدیث کا وہ جنازہ پڑھا رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہاں جس کو دعائیں نہیں آتی وہ خاموش رہے کیونکہ پیچھے سے آمین کہنا یہ بدعت ہے. میں بڑا پریشان بھی یہ کیا مسئلہ ہے. اور پورے پنجاب کے اندر جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں اور وہاں 1 اذان ہوتی ہے پورے سندھ میں. اب میں یہ بات میرے دل میں کھٹکتی تھی کیونکہ اللہ نے عقائد دیوبند کے عقید میری گھٹی کے اندر پڑے تھے. حق جاگتا تھا, دل ملامت کرتا تھا یہ کیا فساد میں ایک کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں دیکھ رہا ہوں. تو پھر میں وقتاً فوقتاً اپنے علماء سے وہاں سے رابطہ کرتا تھا بھائی پنجاب میں 2 اذان یہاں 1 اذان کیوں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا ٹھیکہ اٹھایا, وہ تو گمراہ ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ حضرت عثمان کی سنت پہ چلتے ہیں, ہم نے بھی عثمان کا ٹھیکہ اٹھایا ہے. کہ میرے دل میں بڑا افسوس لگتا ہے یعنی گستاخی کے پہلے قدموں میں بچا گیا. یہ صحابہ کو ٹھیکے بتاتے ہیں ہم نے ٹھیکہ اٹھایا. پھر مکہ مدینہ کی کوئی بات ہو تو مکہ مدینہ کا جی رفع دین ہوتا ہے, جی ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں اونچی آمین رفع دین. جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ یا تقلید کا مسئلہ یا اجماع صحابہ اجماع امت کی حجیت کا مسئلہ چلتا, پھر کہتے ہیں ہم نے مکہ مدینہ کا ٹھیکہ اٹھایا ہے. ہم کون کے پابند ہیں, ہم نے کوئی مکہ مدینہ کا کلمہ پڑھا ہے, ہمارے لیے قرآن حدیث ہے, مکہ مدینہ کوئی حجت نہیں. تو بہرحال اس چیز کو دیکھ کے نا تو بہرحال اللہ نے پھر میرے اوپر ایک دفعہ رحم کیا کہ اللہ نے وہ ظلمت کے بادل میرے سے ڈھائے اور اللہ نے مجھے توفیق دی. اللہ کی رحم و کرم سے اللہ مجھے اس مرکز کے اندر لے آیا. مولانا الیاس گھمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کا سایہ رکھے. ان کی لائبریری میں الحمدللہ میں 4-5 دن ہو گئے ادھر آیا, اور مزید جب میں نے تحقیق کی ان کا دجل کھلا تو الحمدللہ اللہ نے میری آنکھوں سے وہ ان کے دجل اور ان کی پٹیاں جب ہٹائی ہیں
تو اب میں یہ باقاعدہ اپنے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کئی وقت کے لیے اللہ نے مجھے دجل میں پھنسا کے گمراہ کی طرف لے گیا تھا، اب الحمدللہ اللہ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان